کو جانتے ہیں کہ امام یا خلیفہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے۔ اب بات انہوں نے کی ہے پہلے نمبر پہ میں توحید پہ بات کروں گا، پھر اہل بیت پہ، پھر امامت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان گئے ہو کہ امامت کا درجہ تمہارے ہاں اہل بیت سے نیچے ہے۔ آپ جس طرح مجھے کہہ رہے ہو کہ پہلے نمبر پہ توحید کے اوپر بات ہوگی، کیا آپ کے ہاں اماموں کا ماننا اور بیویاں اہل بیت ہے نہ ماننا، کیا یہ تمہارے ہاں امامت سے اعلیٰ درجے کا ہے؟ جس طرح تم اگرچہ امامت کو اعلیٰ درجے کا مانتے ہو، لیکن دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اوپر تم بات کرنا چاہ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو بھائی تم اپنے عقیدہ امامت سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نے جعفر کاظمی کو یہ موضوع مناظرہ اور یہ شرائط میں نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، شاہد انصاری صاحب نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، اور ہماری یہ بات اس کے ساتھ طے شدہ ہے۔ یا تو جعفر انصاری کو اپنے پینل سے نکال دو اور اس کو جھوٹا کہہ دو اور اس کو غلط کہہ دو، باہر نکال پھینکو، اور اگر آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو، تسلیم کرو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے شروع میں پوچھا اہل بیت پر کیوں نہیں کر رہے، میں تم سے پوچھتا ہوں تم عقیدہ امامت پر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہو کہ میرا اہل بیت پہ تخصص ہے، میں کہتا ہوں تیرا امامت کے موضوع پہ تخصص ہے، تم عقیدہ امامت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اپنے عقیدہ امامت پر آؤ نا۔ تم کہتے ہو شرائط لکھی ہوئی میں نے مان لی ہیں، جناب ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موضوع مناظرہ بھی لکھا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں بات کرو۔ اور جو آپ بات کر رہے ہو ہندو کا رب ایسا ہے، مشرکوں کا رب ایسا ہے، یہودیوں کا رب ایسا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہو، میں بھی تمہارے عقیدہ امامت کے بارے میں بتا دوں گا تمہارا امام کیسا ہے۔ تمہارے نزدیک امامت کی جو شرائط ہیں وہ تو رب سے بڑھ کر ہیں، تمہارا عقیدہ امامت کفریہ شرکیہ عقیدہ امامت بن جاتا ہے، اور تمہارا عقیدہ امامت بھی توحید کے خلاف ہے۔ ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے عقیدہ امامت پر آئیں، ہم تمہیں بتائیں گے تم رب کے بھی گستاخ ہو، نبیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اہل بیت کے بھی گستاخ ہو، اور اماموں کے بھی گستاخ ہو۔ تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو، عقیدہ امامت پر، تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو، تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو، تمہارے نزدیک رب تعالیٰ کا اقتدار زیادہ ہے یا اماموں کا اقتدار زیادہ ہے، تمہارے نزدیک امامت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا رب تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں۔ یہ بھی تمہارا عقیدہ توحید بھی اس کے اندر آئے گا۔ مسئلہ امامت پر پہلے بات کرو، اس میں تمہارا عقیدہ توحید بھی آئے گا، عقیدہ رسالت بھی آئے گا، عقیدہ امامت بھی آئے گا، عقیدہ اہل بیت بھی آئے گا، توہین اہل بیت بھی آئے گا، یہ سارا کچھ آئے گا۔ اس وجہ سے آج ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا، آپ ہمارے عنوان پہ طے کریں اور عقیدہ امامت پہ تشریف لائیں۔ اوکے، آپ کے 3 منٹ ختم ہے، اب میری باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے سارے ادعا صحیح ہیں، ان کے رب میں اور کرشنا میں اگر کوئی فرق ہوتا نہ تو فوراً مان لیتا، کہتا او شیو یہ کتنی بڑی بے تمیزی ہے تمہاری، کتنا بڑا جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو، ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں، آپ مشرک ہیں نا۔ یہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا نا، اس نے بالکل پیچھے خالی کر دیا۔ حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک الوہیت، تو سب مسلمانوں کے نزدیک توحید جو ہے نبوت سے زیادہ اہم ہے، توحید نبوت سے زیادہ اہم ہے، نبوت جو ہے امامت سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور امام جو ہے سب کو جانتے ہیں کہ امام یا خلیفہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام جانشین ہے، اور سب انبیاء پہ افضل ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن یہ امامت کس لیے صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ نے نصب کیا نا، اللہ نے نصب کیا، تو اللہ پہلے نمبر پر ہے، تو یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہے۔ اب یہ ان کی جو باتیں ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، فلان فلان فلان، آپ اس کو اس مناظرے میں آپ ذکر کریں، جو امامت کے موضوع پہ جو مناظرہ ہوگا اس کو آپ ذکر کریں۔ لیکن یہ تو سب پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بھاگ رہا ہے بھائی، یہ کس طرح چالاکی سے، چھابکی سے سب کے سامنے بھاگ رہا ہے موضوع۔ بھائی جب سب دنیا کو آپ مشرک کہہ رہے ہو، آپ وجہ کیا نا بتاؤ نا، وجہ تو بتاؤ کم از کم کہ آپ اس موضوع سے کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے؟ جب آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے رب میں، ہندوؤں کے رب میں فرق ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی غیرت نہیں ہے شیخ صاحب، آپ میں کوئی دینی حمیت نہیں ہے، آپ کو ابن تیمیہ کے مکتب، احمد ابن حنبل، بخاری مسلم، اہل حدیث کے مکتب کے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم مجسمہ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مان رہا یہ شخص؟ کیونکہ میرے ادعا سب صحیح ہیں۔ وہابی مرے گا اسماء و صفات پہ مناظرہ نہیں کرے گا، اہل حدیث مرے گا اپنے رب کے صفات پہ گفتگو نہیں کرے گا کہ اس کا رب کیسا ہے، کبھی گفتگو نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا رب جو ہے نا وہ کیا چیز ہے، وہ آسمان میں رہتا ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ دھوتی پہنتا ہے، عجیب غریب چیز ہے، وہ ایک چیز ہے۔
جی ٹھیک ہے, وہ اتنا اس کی شکل بیانک ہے کہ کبھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے گا یہ شخص. اچھا, اب مجھ سے سوال کیا کہ اہل بیت اور امامت, کیا آپ اس کو اہل بیت علیہ السلام کو امامت سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا یہ شخص اس کا مطالعہ کم ہے, مطالعہ کتنا اس کا کم ہے بھائی. یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور امامت دو چیزیں. اور بھائی ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں جو اہل بیت کا لفظ آیا, قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ آیا, وہ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. یہ دو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں, امامت اسے آ جاتا ہے, لیکن آپ جو کہتے ہیں نا اہل بیت میں ازواج شامل ہیں, تاکہ اس سے کیا کریں کہ اہل بیت میں جو ان کے فضائل ہیں, قرآن مجید میں جو ان کی تطہیر ہے, اس میں ازواج کو بھی شامل کریں. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ازواج اس میں خارج ہیں, اور اہل بیت آئے تطہیر میں, اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ازواج خارج ہیں, اور وہ ائمہ ابرار علیہ السلام کے متعلق. تو یہ دو موضوع نہیں, ایک موضوع ہے, لیکن وہ مختلف جہات سے دو موضوع بنتے ہیں. مائک کھول دیں اپنا شیخ صاحب, مائک آپ کا بند ہے, اپنا مائک کھول دیں. آواز نہیں آ رہی مجھے. آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب. اپنے رب سے مدد مانگو. کسی بندے سے مدد نہیں مانگنا, مشرک ہو جاؤ گے. رب سے مدد مانگو. مائک کھول دیں آپ. آواز نہیں آ رہی شیخ. میں نے بند نہیں کیا بھائی, پتہ نہیں کہاں سے بند ہے بھائی. شیخ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا اس کے مائک کو؟ اس کے مائک کو کھول دو بھائی کوئی. اچھا, پہلے مہمان انہوں نے اپنا نام یہ رکھا ہے حسن اللہ یاری اسٹوڈنٹ, شاید سپیلنگ مسٹیک, حسین اللہ یاری بولنا چاہ رہے ہیں. جی بولیے بھائی, کیا آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں جو آج ویڈیو کے اندر جو ماتم کے بارے میں جو ہم نے جوابات دیے, کیا آپ جو بات کو ویڈیو میں کہی جا رہی تھی اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ حسن علی یاری صاحب سے آپ لائیو ڈیبیٹ کب کریں شیخ؟ دیکھیے, یہاں پہ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اتنے سارے دلائل جو پچھلے 1-1.25 گھنٹے سے پیش کیے گئے ہیں, کیا اس میں کوئی ایک بات آپ کو لگ رہی ہے جو ہم نے کہی ہے جو نامعقول ہے؟ کوئی ایک بات تو آپ وہ بتائیے. باقی ڈیبیٹ کے تعلق سے ہم لوگوں کی باتیں واضح ہے, ہم لوگوں نے کئی بار دہرایا ہے. اگر کوئی بھی مین سٹریم سپیکر, کوئی اگر نون پرسن اگر ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک اپنے لیٹر پیڈ پہ ایک لکھ کر کے چیلنج کرنا ہے کہ میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم صرف یہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ان کو خود سامنے سے انیشیٹ کرنا ہوگا. جو ہم سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر دیں اپنے لیٹر پیڈ پر اپنے نام کے ساتھ کہ میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پر, تو پھر اس کے بارے میں ہماری طرف سے شیخ کفایت نے وہ بات پالیسی بتائے ہوئے ہیں. لیکن اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہا ہے, آپ بھی امید کرتا ہوں سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. کیا کسی ایک پوائنٹ کو بھی آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہو جو بات کہی گئی ہے, یا کوئی ایک بات ہے جو ہم نے کہی ہے جو نامعقول ہے اور آپ بتا سکتے ہو, تو آپ دلیل پیش کریے انشاءاللہ. آپ کیا مانتے ہو, ماتم کرنا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ کرنا چاہیے, ماتم کرنا چاہیے. میں اچھا, تو کوئی دلیل ہے آپ کے پاس اس کی؟ شیخ ہمارے جو استاد ہیں حسن علی یاری صاحب, وہ ہر چیز کا جواب رکھتے ہیں. آپ ان کے چینل پر دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے. بھائی آپ ان کی تقلید میں ماتم کرتے ہیں کہ آپ کی تحقیق ہے ماتم کرنے کی؟ صرف میں حسن اللہ یاری جواب کرنے نہیں آیا سے, میں ان کا پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ ان سے میں آپ سے لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا کہ آپ ان کی تقلید میں ماتم کرتے ہیں یا آپ کی تحقیق ہے ماتم کرنے کی کوئی؟ ایک میرا پیغام تھا اب تک پہنچانا بس. تو پیغام کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی شکریہ. شکریہ, الوداع. ٹھیک ہے, ان کو کہیے لیٹر پیڈ پہ دینے, تو پھر ہم اس میں بعد میں آگے دیکھ سکتے ہیں اگر ریئلی وہ چاہتے ہیں تو. ہاں, اگر دلائل کے جواب ہے تو وہ لیٹر پیڈ پہ اپنے دے دیں. ٹھیک ہے, آپ کو پورا ہندوستان پاکستان سب علماء کو چیلنج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ پہ. اللہ کے بندے یہاں لے آنا, بلا رہا ہوں ان کو. آپ بلاؤ ان کو, بلاؤ. ان کا چینل پہ کھلا ہوا اوپن چیلنج ہے. یہ چینل بھی تو کھلا ہوا ہے, یہ چینل کھلا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لنک تو لگی بھی نہیں, چلے اور یہیں پر بات ہو جائے. مولوی سے ان کا یہ کہنا نہیں کہ چھوٹا بڑا مولوی سے بات کرنا ہے. وہ ان کا اوپن چیلنج ہے کہ آپ چاروں سے کو ان کو دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ, آپ لوگ آئیے. ارے بھائی تو دعوت تو ہم بھی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ لگا ہوا ہے لنک, آ جائیں یہیں پر بات کر لیں, یہیں پر بات کر لیں. ابھی ہم نے ان کی ویڈیو کا جواب دیا ہے, اگر ان کے اندر غیرت ہے تو جن دلائل کا ہم نے رد کیا ہے آ کر کے اس کو غلط ثابت کریں.
देखिए हसन अली यारी के जितने भी सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं हम सबसे कहते हैं हसन अली यारी तो मौजूद मुनाजरा इमामत के मुनाजरे से भाग गया और शेख का माइक भी बंद कर दिया शेख अतीकुर रहमान अलवी का। हम कहते हैं i+TV इख्तिलाफ का हल इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम जो होती है और लिंक कमेंट में होता है लाइव स्ट्रीम में आके बात करने का। आप अपने हसन अली यारी को लेकर आए, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो लेकर आए ना उसके। और यहाँ पे ना तो उसका माइक बंद किया जाएगा और ना ही उसकी तरह मौजूद मुनाजरा से हम भागेंगे। हसन अली यारी तो भाग गया मौजूद मुनाजरा से इमामत के, वो बात ही नहीं कर सका इस पे जो मौजूद था।